موجودہ حالات میں اسلامی انقلاب کے لیے اقدام کی صورت۔ فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنی جگہ اللہ کی بندگی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر دعوت و تنظیم اور تربیت وغیرہ جیسے مراحل بھی اس حد تک طے ہو جاتے ہیں کہ 2 لاکھ تربیت یافتہ افراد تیار ہو جاتے ہیں، تو پاکستان جیسے ملک میں اقدام کی کیا شکل ہوگی؟ میرے نزدیک 12 کروڑ کی آبادی کے اس ملک کا نظام بدلنے کے لیے یہ کم سے کم تعداد ہے کہ 2 لاکھ افراد ہی ان مراحل سے گزر چکے ہوں، جو صرف نام کے نہیں بلکہ فی الواقع اللہ کے بندے ہوں، اپنی ذات اور اپنے گھر میں اللہ کے دین کو اور اس کی شریعت کو نافذ کر چکے ہوں، پھر وہ تربیت یافتہ ہوں، مضبوط ہوں، منظم ہوں، ایک امیر کا حکم مان کر سر بکف ہو کر میدان میں آنے کو تیار ہوں، ان کے لیے شہادت کی موت اس زندگی سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہو، تو نظام باطل پر آخری حملہ کس طور سے ہوگا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہمیں یہ آخری اقدام قتال کی شکل میں ملتا ہے کہ میدان جنگ میں آؤ، باطل کو للکارو، تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں اور سر تن سے جدا ہوں، جس طرح غزوہ بدر اور غزوہ احد میں ہوا۔ بدر میں اگر 70 کافر مارے گئے تو 13 صحابہ بھی موقع پر شہید ہوئے، جبکہ میدان جنگ میں زخمی ہونے والے ایک صحابی کا واپس مدینہ جاتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ اس طرح 14 صحابہ شہید ہوئے، اور احد میں صحابہ کی ایک غلطی سے معاملہ برعکس ہو گیا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی۔ بہرحال وہاں جو آخری معاملہ تھا وہ قتال اور جنگ کا تھا، لیکن یہاں اقدام کی صورت کیا ہو؟ اس لیے کہ یہاں اجتہاد کی ضرورت ہے، اور دنیا میں اجتہاد صرف وہاں کیا جا سکتا ہے جہاں نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہو۔ اگر تو حالات وہی ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو پھر اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اجتہاد کر کے خام خواہ کا خطرہ رسک کیوں مول لیا جائے؟ اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے، کوئی بڑے سے بڑا مجتہد اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ ہم سے خطا نہیں ہو سکتی، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطاء وقول غیرنا خطاء محتمل الصواب، یعنی ہمارا موقف درست ہے لیکن اس میں خطا کا امکان ہے، دوسروں کا موقف غلط ہے لیکن امکان ہے کہ وہی صحیح ہو، تو اجتہاد میں بہرحال خطا کا امکان موجود ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی اصول ہے کہ مجتہد سے اگر خطا ہو گئی تب بھی اسے اکہرا ثواب ملے گا، اور اگر وہ صحیح رائے تک پہنچ گیا تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ خطا کا رزق وہیں لیا جائے گا جہاں صورتحال نہیں ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً ہمارے ہاں صورتحال نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس کس اعتبار سے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صورتحال واقعتاً کئی اعتبارات سے نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ وہاں معاملہ اس اعتبار سے سیدھا سیدھا تھا کہ ایک طرف اہل ایمان تھے اور ایک طرف کفار، لیکن آج باطل نظام کے پشت پناہ حکمران بھی مسلمان ہیں اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے والے بھی مسلمان۔ چنانچہ حسنی مبارک ہوں یا یاسر عرفات اور شاہ فہد ہوں یا بے نظیر بھٹو، سب کلمہ گو مسلمان ہیں۔ دوسری طرف اسلام کے لیے کام کرنے والے خواہ صوفی محمد ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ قانونی اعتبار سے تو یہاں مسلمان کے مقابلے میں ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے وقت عرب میں ملکی سطح پر کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی۔ تھوڑی بہت حکومت نام کی شے صرف مکہ میں تھی کہ وہاں ایک ہی قبیلہ آباد تھا جس کی پارلیمنٹ دارالندوہ کے نام سے تھی اور کچھ مناصب بھی تھے۔ باقی پورے عرب میں نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی نظام تھا، نہ باقاعدہ فوجیں، اسٹینڈنگ آرمیز تھیں۔ والنٹیئرز، رضاکاروں کا مقابلہ والنٹیئرز سے تھا۔ مکہ سے چل کر 1000 کفار میدان بدر میں آئے تھے، وہ بھی رضاکار ہی تھے، وہ کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، اور ادھر سے جو 313 تھے وہ بھی رضاکار ہی تھے۔ پھر 313 کے مقابلے میں 1000 کی تعداد گویا 3 گنا تھی۔ اسلحہ کا جو فرق تھا وہ آپ 1 کے مقابلے میں 10 نہیں تو 20 شمار کر لیں، زیادہ سے زیادہ تو 100 شمار کر لیں، اس سے زیادہ فرق تو نہیں تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج آپ شاہ فہد کے خلاف ذرا کوئی تحریک چلا کر دیکھیے، پوری حکومت، اسلحہ کے انبار رکھنے والی بری افواج اور فضائیہ، یہ ساری کی ساری آپ کو کچل کر رکھ دیں گی۔ ہیلی کاپٹر تو یہاں مالاکنڈ میں استعمال ہو گیا تھا، معاملہ ذرا سا طول کھینچ جاتا تو کیا ایئر فورس استعمال نہ ہوتی؟ بلوچستان میں اگرچہ دوسرا جھگڑا تھا لیکن چونکہ بہرحال اختلاف کا معاملہ تھا لہذا ایئر فورس استعمال ہوئی تھی۔ حافظ الاسد نے
الاخوان المسلمون کے خلاف ایئر فورس استعمال کی تھی اور پورا شہر تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اس اعتبار سے یہ معاملہ قابل عمل نہیں ہے، تو اس کا متبادل کیا ہے؟ موجودہ حالات میں اس ضمن میں اجتہاد کی ایک مثال ایرانیوں نے پیش کر دی ہے اور ہمیں حق بات کو قبول کرنا چاہیے، خواہ وہ کہیں سے ملے۔ حافظ الاسد نے الاخوان المسلمون کے خلاف ایئر فورس استعمال کی تھی اور پورا شہر تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اس اعتبار سے یہ معاملہ قابل عمل نہیں ہے، تو اس کا متبادل کیا ہے؟ موجودہ حالات میں اس ضمن میں اجتہاد کی ایک مثال ایرانیوں نے پیش کر دی ہے اور ہمیں حق بات کو قبول کرنا چاہیے، خواہ وہ کہیں سے ملے۔ حدیث نبوی ہے، الحکمت ضالۃ المومن ہوا حق بہا حیث وجدہا، یعنی مومن یعنی حکمت مومن کی گمشدہ متاع گم گشتہ ہے، پس وہ اسے جہاں بھی پائے اس کا زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ حق بات یا دانائی کی بات جہاں سے ملے لے لو، چین سے ملے چین سے لے لو۔ اس صدی میں گاندھی پہلے نمبر پر ہے جس نے عدم تشدد کی تحریک کے ساتھ اس ملک سے انگریز کی جڑیں ڈھیلی کیں، اگرچہ اس کے اور بھی اسباب تھے، صرف کانگریس اور مسلم لیگ کی جدوجہد سے یہ ملک آزاد نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایک مثال گاندھی نے پیش کی تھی کہ اس نے اس ملک میں عدم تشدد کے ساتھ ایک عوامی تحریک چلائی، یہاں تک کہ چورا چوری کا واقعہ پیش آ گیا، یعنی ایک موقع پر ایک جلوس پر پولیس نے زیادتی کی تو جلوس نے مشتعل ہو کر پولیس اسٹیشن میں حملہ کر کے شاید 30 سپاہی مار دیے تھے۔ اس پر گاندھی نے اپنی پوری تحریک یہ کہہ کر ختم کر دی تھی کہ اگر تم عدم تشدد پر کاربند نہیں رہ سکتے تو میں تمہاری قیادت نہیں کر سکتا۔ تو چاہے گاندھی ہو چاہے خمینی ہو، اگر کوئی بات صحیح ہے ہم اس سے لے لیں گے۔ اگر غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کی تجویز کس کی قبول کی تھی؟ وہ تو ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ اس موقع پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا، جب ایران میں ایسی صورتحال درپیش ہوتی ہے تو ہم شہر کی حفاظت کے لیے خندق کھودتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور خندق کھود لی۔ حالانکہ اس زمانے میں نہ عرب میں اس کا رواج تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خندق کی تجویز آئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الحکمت ضالۃ المومن ہوا احق بہا حیث وجدہا کے حوالے سے ہمیں حق بات جہاں سے بھی ملے گی اسے قبول کریں گے۔ اس حوالے سے اگر منظم و تربیت یافتہ افراد کی مدت بے تعداد جمع ہو جائے، بالفاظ دیگر مطلوبہ افرادی قوت فراہم ہو جائے، تب انقلاب کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ اس کا بھی میں نے الف سے لے کر یا تک پورا نقشہ قرآن اور سنت و سیرت نبوی سے اخذ کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا قرآن و حدیث کی اصطلاح ہے۔ حدیث نبوی میں اس کے 3 درجے بیان ہوئے ہیں، نمبر 1 طاقت سے روکنا، نمبر 2 زبان سے روکنا، نمبر 3 دل سے نفرت کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے زور بازو سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے نفرت کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ جو لوگ اس کام کو اول درجے میں کرنے کے لیے آئیں گے وہ بھی ظاہر ہے کہ دل میں تو برائی کے خلاف نفرت رکھتے ہوں گے، تبھی تو آئیں گے، اپنے دھندے چھوڑیں گے، اپنی دنیا کو سکیڑیں گے۔ وہ اسی لیے آئیں گے کہ انہیں بدی سے نفرت ہے اور وہ نیکی کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا غلبہ چاہتے ہیں۔ دوسرے درجے میں جب تک طاقت فراہم نہیں ہوتی، برائی کے خلاف دل سے نفرت کے ساتھ ساتھ زبان اور قلم سے برائی کے خلاف آواز اٹھائیے، برائی کی نشاندہی کر کے کہیے کہ خدا را یہ کام چھوڑ دو، باز آ جاؤ، یہ عریانی ترک کر دو، یہ بے پردگی ختم کرو، یہ فحاشی چھوڑ دو، اخبار والوں کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑیے، مظاہرے کیجیے کہ یہ تم جو ہر روز عورتوں کی رنگین تصویریں ہر گھر میں پہنچا رہے ہو اس سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ اس ذریعے سے تم نے قوم کے اخلاق کا کتنا ستیہ ناش کیا ہے۔ آج یہ بدبخت آپ کی اور میری بچیوں کے لیے فلمی اداکاروں اور رقاصاؤں کو اسوہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ان کے کردار کو جس طریقے سے اچھالا جا رہا ہے اور ان کی تصاویر کی جس طرح نمائش ہو رہی ہے، اس سے کیا ہر بچی کے دل میں یہ امنگ پیدا نہیں ہوگی کہ میں بھی ویسی بن جاؤں، میرا بھی تذکرہ ہو، میرا بھی چرچا ہو، اخبارات میں میرا نام بھی آئے؟ عام آدمی کتنے ہوں گے جو اس وبا سے بچ جائیں؟ تو ان سے کہو، ہاتھ جوڑو، خوشامد کرو کہ باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت مت دو۔ لیکن جب طاقت فراہم ہو جائے گی تو ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔
اب یہ اخبار نہیں چھپے گا، طے کرو کہ یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر چھپنے دیں گے۔ اسی طرح سود کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے کہ اب یہ سودی کاروبار نہیں ہوگا، بینکوں کا گھیراؤ کریں گے، پکیٹنگ کریں گے، اگر گولیاں چلیں گی تو سینے حاضر کر دیں گے۔ ایران میں بھی لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں، جانیں دی ہیں، تب نظام بدلا ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ 2 لاکھ منظم افراد سر پہ کفن باندھے ہوئے نکلیں کہ خواہ ہم پر گولیاں چلاؤ، ہمیں جیلوں کے اندر بھر دو، ہمیں معذور کر دو، ہمارے بازو ہماری ٹانگیں شل کر دو، لیکن اب ہمارے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہے ہمارے پیش نظر نہی عن المنکر بالید کے طور پر اقدام کا آخری مرحلہ۔ لیکن یہ اقدام یک طرفہ ہوگا، انقلابی جماعت کے کارکن خود جانیں دیں گے، لیکن ان کے ہاتھوں کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہمارے نزدیک دہشت گردی قطعاً حرام ہے، چاہے وہ الجزائر میں ہو، مسلم فنڈامنٹلسٹ کر رہے ہوں، یا مصر میں جماعت اسلامیہ کر رہی ہو، یعنی جماعت اسلامیہ۔ ویسے ان کا کہنا یہ ہے کہ دہشت گردی وہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت ان پر الزام دھرنے کے لیے حکومت کے ایجنٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ کر رہے ہیں تو حرام کام کر رہے ہیں۔ جو شخص سیاح کی حیثیت سے آپ کے ملک میں آیا ہوا ہے، اس کا کیا گناہ ہے کہ آپ نے بم مار کر اس کی بس اڑا دی؟ اس طرح بے گناہوں کو مار دینا تو کوئی طریقہ نہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ کسی کی جان کو، کسی کے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، ہاں اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جاؤ۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔